السلام علیکم۔ کڑوی حقیقت ٹی وی چینل کے معزز دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بڑا ادیب عارف مجید عارف خاور ایک علم دوست اور مہذب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والدین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی ذوق بھی رکھتے تھے۔ اس کے بڑے بہن بھائی بھی اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ گھر کے دیگر افراد کی طرح خاور کو بھی مطالعے کا شوق تھا۔ ان کے گھر روزانہ اخبار کے علاوہ بڑوں اور بچوں کے معیاری رسائل بھی باقاعدگی سے آتے تھے۔ مطالعے کی وجہ سے اس کا رجحان کہانیاں لکھنے کی طرف ہوا تاکہ اسکول اور خاندان میں اس کا نام فخر سے لیا جا سکے اور وہ بھی اچھا ادیب کہلائے۔ اس خیال سے اس نے ایک چھوٹی کہانی لکھ ڈالی اور کسی کو بتائے بغیر بچوں کے ایک رسالے میں ارسال کر دی۔ 4 ماہ بعد ایک صبح جب اس نے تازہ شمارہ کھولا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس کی پہلی تحریر رسالے کے نئے لکھنے والے ادیبوں کے حصے میں شامل تھی۔ اس نے فوراً اپنی یہ کاوش گھر والوں کو دکھائی۔ بڑے بھائی نے کہا، کہانیاں لکھنا اچھی سرگرمی ہے لیکن تعلیم سب سے افضل ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ بھائی جان، آپ بے فکر رہیں، میں تعلیم پر پوری توجہ دوں گا، لیکن میں ایک بڑا ادیب بھی بننا چاہتا ہوں۔ خاور کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی کہانیاں باقاعدگی سے مختلف رسائل میں شائع ہونے لگی۔ اسکول، خاندان اور دوستوں میں اسے تعریفی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ ایک دن بھائی جان نے اس سے پوچھا، خاور، تم نے آفاق عصری کا نام سنا ہے؟ جی، وہ تو بچوں کے بہت مشہور ادیب ہیں، بلکہ میرے پسندیدہ قلمکار ہیں۔ بھائی جان نے کہا، وہ میرے ایک دوست کے عزیز ہیں اور قریب ہی رہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنے دوست سے بات کر کے تمہیں ان سے ملانے لے جاؤں گا۔ اگلے ہی ہفتے خاور بھائی جان اور ان کے دوست آفاق عصری صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ عصری صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ خاور سے محبت سے ملے اور اس کی شائع شدہ کہانیوں پر بھی نظر ڈال کر بولے، یہ اچھا مشغلہ ہے، تم اسے جاری رکھو، یہ تمہاری تعلیم میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ خاور نے ہمت کر کے درخواست کی کہ وہ میری کہانیوں کی اصلاح فرما دے تو نوازش ہوگی۔ عصری صاحب رضامند ہو گئے۔ خاور خوشی خوشی گھر آ گیا، لیکن نہ جانے اسے کیوں عصری صاحب کا رویہ، انداز گفتگو اور وہ خود کچھ بناوٹی سے لگے، جیسے اندرونی کیفیت چھپا کر مصنوعی انداز میں بات کر رہے ہوں۔ لیکن اس نے اس خیال کو فوراً دل سے نکال دیا۔ خاور اب اور بھی دل جمی سے کہانیاں لکھنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خاور نے ایک ایسی کہانی لکھی جو اس کی اب تک کی سب سے اچھی تحریر تھی۔ وہ کہانی لے کر عصری صاحب کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے کہانی اپنے پاس رکھ لی اور کہا کہ میں ابھی مصروف ہوں، اگلے ہفتے آ کر لے جانا۔ ایک ہفتے بعد کہانی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھی کہانی ہے، میں نے ابتدا میں تبدیلی کی ہے، باقی کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے والے مسودے پر چائے گر گئی تھی، اس لیے میں نے مکمل طور پر اپنے ہاتھ سے لکھ دی ہے۔ خاور نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہانی رسالے کو ارسال کر دی۔ اس نے مدیر کے نام خط میں لکھ دیا تھا کہ وہ آفاق عصری صاحب کا شاگرد ہے اور اس کہانی میں انہوں نے اصلاح بھی کی ہے۔ ایک دن آفاق عصری کے پاس رسالے کے مدیر کا فون آیا۔ مدیر نے کہا، آفاق صاحب، کمال ہے، آپ خود تو لاجواب لکھتے ہی ہیں، آپ کے شاگرد بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ خاور نامی آپ کے شاگرد نے ایک بہت اچھی کہانی بھیجی ہے اور آپ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ آپ نے کچھ نوک پلگ سواری ہے۔ کہانی اتنی بہترین ہے کہ میں نے اسے خاص نمبر کی خاص کہانی کے طور پر منتخب کر لیا ہے اور آپ کی تحریر بھی اسی شمارے میں کہیں شامل کر لیں گے۔ مدیر صاحب کی پوری بات سنتے ہی آفاق صاحب کی عجیب سی کیفیت ہو گئی اور وہ ایک لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے بولے کہ جناب، یہ لڑکا چھوٹی موٹی فضول قسم کی کہانیاں لکھ لیتا ہے، میں دل رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کر دیتا ہوں، کبھی کبھار اصلاح بھی کر دیتا ہوں، اور جس کہانی کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ تو میری اپنی تحریر ہے اور مجھے کچھ دنوں سے مل نہیں رہی تھی۔ اب سمجھا کہ خاور چرا کر لے گئے ہیں، آپ ابھی اسے شائع نہ کریں۔ فون بند کرتے ہی آفاق عصری کا موڈ انتہائی بگڑ چکا تھا۔ وہ غصے میں بڑبڑانے لگے کہ وہ کل کا بچہ اور مجھ پر فوقیت پا کر خاص کہانی کا درجہ بھی پائے اور سرورق کی زینت بھی ہو اور اس کے
मुकाबले में मेरी कहानी अंदरूनी सफ़हात में शामिल हो। उन्होंने खाबिर को फ़ोन किया और कहा कि उनका इस्लाह शुदा मसूदा भी साथ लाए, उसमें कुछ तरमीम और इजाफे के बाद दोबारा भेज देंगे। खाबिर ने उनको दुआएं देते हुए सोचा कि असरी साहब को उसका इतना ख्याल है कि कहानी को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। चंद रोज़ बाद खाबिर को रसाले की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ। उसने बेताबी से लिफाफा चाक किया। जो वो ख़त पढ़ता गया उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू बहने लगे। रसाले के मदीर ने नर्म अल्फाज में खाबिर को तनबिया करते हुए कहा कि आपने एक मशहूर अदीब की कहानी नकल करके अपने नाम से भेज दी, यह अदबी चोरी है। आप अपनी सज़ा खुद ही तजवीज़ कर लीजिए। खाबिर ने जो आफाक असरी का पेकर तराशा था वो यकायक टूट गया। खाबिर ने उसी वक्त एक चैलेंज के तौर पर अज़्म किया कि अब तालीम के साथ साथ कहानियाँ लिखने में भी अपना मकाम बनाना है। अब मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। खाबिर की आंखों में अलग ही चमक थी।